السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین حضرات، نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا چھیتری کے یعنی اقتصادی بازیابی کے آموزشی بازیابی کے اقتصادی صفحات کو حل کیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں سماجی سائنس کی 7ویں اور 8ویں جماعت کا سبق جو سیم ہے، ہندوستان کے عہد وسطی کا تاریخی دور، اس کے متعلق اس کے اقتصادی صفحات کو حل کیا جائے گا۔ اس کے اقتصادی صفحات کو حل کیا جائے گا۔ آئے تاریخ کی ترتیب کو سمجھیں۔ بچوں، ہماری تاریخ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی ترتیب کو سمجھنا ہوگا۔ ترتیب یعنی تاریخ میں پیش آنے والے واقعات جن کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اس طرح کی ہم عام طور پر بات کرتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے خاندان کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ استاد، آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ طالب علم: سر، ابو، امی، بھائی، بہن، تایا، چاچا اور ان کے بچے، ہم سب رہتے ہیں۔ استاد: ہاں، اگر ایسا ہے تو ان تمام میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے، اس کے بعد کون؟ ترتیب سے پتہ ہے تو بچے بآسانی بتائیں گے۔ ایک طالب علم کہتا ہے: جناب، میرے تایا پہلے، اس کے بعد میرے ابو، میری تائی، میری چاچی، میرے تایا کا بیٹا اور آخر میں میں۔ استاد: اوہو، تم نے بہت اچھی طرح سے بتلایا۔ آپ کے تایا پہلے اور آخر میں آپ، یہ آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا؟ طالب علم: ہم سب میں میرے تایا پہلے پیدا ہوئے اور آخر میں میں اس کے لیے آسانی سے معلوم ہوا۔ استاد: شاباش بچوں، یہی وقت کی لکیر کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں، اس کو پورا کیجیے۔ یعنی بچوں کے ساتھ اس طرح سے بحث کریں۔ بچے اپنے خاندان کے لوگوں کی پیدائش کی ترتیب اور بتائیں، تو اس سے ہمیں بچوں کو آگے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تو مثال کے طور پر یہاں ایک کام دیا جائے گا بچوں کو۔ دیکھو، سرگرمی 1 کیا بتاتی ہے؟ سرگرمی 1 ہمیں بتاتی ہے بچوں، آپ کے خاندان میں پیش آنے والے اہم واقعات کو سلسلہ وار یا تاریخ وار لکھیے۔ میں اس کام میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ دیکھیے اور لکھیے، یعنی مثال کے طور پر ارکان خاندان کی پیدائش، گھر میں ہونے والے تقریبات، ہر بچہ اپنے حساب سے لکھے گا۔ اب مثال کے طور پر میں نے یہاں صرف میرا پیدائشی سال کو لکھا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر سلسلہ نمبر 1، صدی 1983 پیدائش ہوئی، اس وقت کس کی؟ بندہ نام سرکوئی، جو میرا نام ہے۔ یہ اس طرح سے میں نے لکھا ہے۔ بچوں کو اس طرح سے لکھنے کے لیے ہدایت دیں تاکہ بچے بآسانی اپنے خاندان کی پوری ترتیب کو اس میں لکھیں، اور ترتیب اور کس طرح سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے وہ سیکھیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر ایک سرگرمی میں ہونے کے بعد یہاں کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے۔ استاد بچوں کو کہتا ہے کہ سرگرمی کرنے کے بعد، ہاں، آپ تمام اچھا لکھیں گے نا، اب آپ تاریخ کی ترتیب کیا ہے سمجھ چکے ہوں گے، ہے نا؟ اس طرح آئیں اب ہم عہد وسطی کے ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان پر حکومت کرنے والے شاہی خاندانوں اور ان کے انتظامیہ وغیرہ کے بارے میں ترتیب وار کی بنیاد پر سمجھیں گے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، ہندوستان کے عہد وسطی کے دور میں ہونے والی واقعات کی ترتیب کو، یہاں پر ہونے والے واقعات کی ترتیب کو بتایا گیا ہے۔ سلسلہ وار ٹوٹل 15 واقعات ہیں۔
تو سلسلہ وار ان کو لکھا بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ 1000 سے 1027 تک محمود غزنوی کا حملہ ہوا۔ واقعہ ہے محمود غزنوی، حملہ کرنے والا شخص محمود غزنوی، اور 1191 اور 1192 میں پہلی اور دوسری ترائن کی جنگ۔ اور یہ جنگ کیا ہے، پرتھوی چوہان اور محمد غوری کے درمیان ہوئی۔ اور اسی طرح 1206 میں سلطنت دہلی کا قیام، یعنی پانی پت کی پانی پت کی نہیں آتی یہاں پر، سلطنت دہلی کا قیام ہوگا۔ یعنی محمد غوری کا غلام قطب الدین ایبک نے اپنی حکومت کا قیام کیا۔ قطب الدین ایبک اس کی بنیاد ڈالا۔ اور اسی طرح یہاں پر بتایا گیا ہے 1309 سے 1308 سے 1309 علاؤدین خلجی کی جنوبی ہندوستان کی مہم۔ علاؤدین خلجی جس کا سپہ سالار ملک کافور، اس نے جنوبی ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی بھی شمالی ہندوستان کا بادشاہ جنوبی ہندوستان کے اتنے اندر تک حملہ نہیں کیا تھا۔ یہی وہ پہلا سپہ سالار ہے جو جنوبی ہندوستان کے اندر تک حملہ کر کے یہاں کی دولت کو لوٹ لے کر گیا تھا۔ پانچواں ہے 1327، یعنی دہلی سے دولت آباد کو صدر مقام کی منتقلی۔ اس کام کو انجام دینے والا محمد بن تغلق، جس کو بیوقوف بادشاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، محمد بن تغلق۔ اور 1326 میں وجے نگر سلطنت کا قیام ہوا، جس کی بنیاد رکھنے والے علی اقدار اور بکر آئے تھے۔ اور اسی طرح بہمنی سلطنت کا قیام 1347 میں ہوا، اس کی بنیاد رکھنے والا حسن گنگو، جس کو بہمن شاہ حسن گنگو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 1398 میں ہندوستان پر تیمور کا حملہ ہوا، تو حملہ کرنے والا تیمور تھا۔ 1489 میں عادل شاہی حکومت کا قیام ہوا۔ یوسف عادل شاہ اس خاندان کا بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ۔ اور 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی۔ اور اس کے بعد پانی پت کی دوسری جنگ اکبر اور ابراہیم چند کے درمیان ہوئی 1556 میں۔ اور 1565 میں تاڑی کوٹ کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ رام رایا اور 4 بہمنی کے شاہی خاندانوں کے ساتھ ہوئی۔ اور اسی طرح دین الہی کا قیام 1582 میں جلال الدین اکبر، جس کو اکبر اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس نے رکھا۔ اور 1686 میں بیجاپور کا قبضہ، یعنی بیجاپور پر قبضہ جمایا کس نے، عالمگیر اورنگزیب اور سکندر عادل شاہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو اورنگزیب نے کیا، بیجاپور کو اپنے قبضے میں، یعنی مغلیہ سلطنت کے حصے میں لے لیا۔ اور 1707 میں اورنگزیب کا خاتمہ ہوا۔ یہ رہا ایک ترتیب 15 واقعات کو ترتیب دے کر بتایا گیا ہے۔ تو نوٹ، مندرجہ بالا عہد وسطیٰ کے دور کی ترتیب وار کی فہرست میں دیے گئے سالوں واقعات کو ترتیب وار سمجھنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا، اس لیے اس میں آنے والے سالوں کو قدر پیمائی یا دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا لازمی نہیں۔ دیے گئے عہد وسطیٰ کے دور کے معلومات کو صفحات پر آنے والے زمانے، واقعات اور اس سے متعلق شخصیات پر غور کرتے ہوئے تاریخی ترتیب کو سمجھ چکے ہیں۔ ایسا ہے تو میں چند سوالات دیتا ہوں، ان کو حل کریں۔ بچے کیا ہے، ان کے تصورات کو سمجھا کر بچوں کو کیا ہے اس طرح کے سوالات دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، پہلا ہے کیا، درج ذیل واقعات کو دی گئی خالی جگہوں میں ترتیب وار لکھیں۔ ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ذہنی طور پر ان کے سامنے یہ کس سال پیش آیا واقعہ اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھو، پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی، 1526 میں ہوئی۔ اور وجے نگر سلطنت کا قیام
1336 में हुआ। और ताड़ीकोट की जंग 1556 में हुई। और इसी तरह तराइन की जंग कब? 1191 और 1192 में हुई। और अलाउद्दीन खिलजी की जनूब हिंदुस्तान की मुहिम ये 1308 से 1309 के दरमियान हुई। अब इनको अगर हम इनकी तरतीब सही से लिखना है तो सबसे पहले वो ये वाकया किस ईस्वी में पेश आया उसको लिखना है, या जहनी तौर पर उसको तैयार करना है, बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप देना है। तो अगर हम इसमें नजर दौड़ाएं इन वाकयात इन इलाकों में, तो यहाँ पर सबसे पहले आने वाला वाक्य है 1151 जो है 1192। 1100 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1300 आएगा। 1100 को नंबर 1 की जगह पर लिखना है। 1100 का क्या लिखना है? तराइन की जंग। सबसे पहले क्या है? तराइन की जंग लिखना है। उसके बाद क्या करना है? दूसरे नंबर का 1300, 1100 के बाद 1300 आएगा। 1309 और 1308 और 9 ये अलाउद्दीन खिलजी का हमला मुहिम, ये क्या है? दूसरे नंबर पर लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 1308-9 के बाद 1336 आएगा। 1336 को क्या है? तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखना है। 1336 को, इसको क्या है? यानी विजयनगर सल्तनत का कयाम। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद क्या है? यहाँ पर विजयनगर सल्तनत का कयाम हुआ। और इसके बाद चौथे नंबर पर 1300 के बाद 1500 आएगा। 1500 में क्या है? सबसे पहले 26 आएगा, बाद में 65 आएगा। तो 1500 को चौथे नंबर पर लिखना है। और पहली पानीपत की जंग क्या है? चौथे नंबर पर लिखना है। और आखिर में बचा ताड़ीकोट की जंग। ताड़ीकोट की जंग क्या है? आखिर में भी, ये क्या है? 5वें नंबर पर लिखना है, ताड़ीकोट की जंग। इस तरह से इसको लिखकर क्या है? हम तरतीबवार दे सकते हैं। इसको इन अल्फाज को यहाँ पर तरतीबवार लिखना है। और क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरगर्मी तारीख की तरतीब की फहरिस्त में दिए गए वाकयात को मौजू जगह की मुनासिबत से शनाख्त करना है। यानी खत तारीख यहाँ पर एक दी गई है। इस खत तारीख में इन वाकयात को निशानदेही करना है, शनाख्त करना है। तो इस लिहाज से सबसे पहले बहमनी सल्तनत का कयाम कब हुआ? 1347 में। तो इस लिहाज से यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1400 है, यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1400 है। इन दोनों के दरमियान 50 यहाँ पर आएगा। तो इस लिहाज से 47 यहाँ पर सही मुकाम पर, यहाँ पर लकीर खींचकर इस तरह से बहमनी सल्तनत का कयाम करके इस तरह से निशानदेही करना है। इसी तरह से दीगर का तैमूर का हमला हुआ, यहाँ पर तैमूर का हमला कब हुआ वो लिखना है। और उसके बाद दीन इलाही का कयाम यहाँ पर है कब? 1582 में है। और उससे पहले 1556 में पानीपत की दूसरी जंग इस तरह से इनको शनाख्त करके हम लिख सकते हैं। इस तरह से इनको शनाख्त करके लिखना है। इस तरह से इनको शनाख्त करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 8वीं जमात में भी यही कुछ, वहां पर भी यही 8वीं जमात में भी दोहराया गया है। उसी का सेम 8वीं जमात में भी लिखना चाहिए। आप तमाम का हमारा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया।